اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یونس آیت نمبر 57 یعنی 57 سے آج ہم پڑھیں گے۔ 56 پر آ کر جو موضوع چل رہا تھا توحید کا اور آخرت کے دلائل تھے، اس میں بنیادی طور پر ویسے وہ توحید کا تھا، وہ رکا۔ یہ آیت نمبر 28 سے شروع ہوا تھا بیان توحید کا، اس سے پہلے آخرت کے دلائل چل رہے تھے رسالت کے۔ آیت نمبر 28 سے کہ قیامت کے دن جب مشرکین اکٹھے کیے جائیں گے شرکا کے ساتھ، اور شرکا ان کے شرک سے انکار کر دیں گے اور کہیں گے کہ ہم ان کی عبادتوں سے غافل تھے، وہاں سے یہ بیان شروع ہوا تھا آیت نمبر 28 سے، اور آپ دیکھیں یہ آخر ختم ہوا آیت نمبر 56 پر۔ اب یہاں سے پھر موضوع تھوڑا سا ٹویسٹ لے رہا ہے قرآن کی حقانیت کی طرف۔ ہیں یہ سب عقائد کی بحثیں۔ سورہ یونس شروع ہوئی تھی آخرت کے دلائل کے ساتھ، پھر آگے چل کر یہ بنی رسالت کے بحث کا موضوع، پھر رسالت کے بعد توحید کا تفصیلی تذکرہ آیا اور اس کے اہم دلائل آئے، اور توحید کے بعد اب پھر موضوع جو ہے وہ کتاب کی طرف مڑ رہا ہے، ایمان بالکتب کی طرف۔ تو موضوع اس کا ایمانیات و عقائد ہی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں یا ایہا الناس، اے انسانوں، قد بلا شک و شبہ جاءتکم، آ چکی ہے تمہارے پاس، موعظۃ، ایک نصیحت، واو این زوئے، واز، واز ایسے بیان کو کہتے ہیں، ایسی نصیحت کو کہتے ہیں جو دل کو نرم کرتے، جس سے انسان پر رقت طاری ہو، دل کی سختی دور ہو، کیونکہ اکثر ہم مختلف گناہوں پر اصرار دل کی سختی کی وجہ سے کرتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل قطع تعلقی گناہ۔ تو کیوں ہوتی ہے قطع تعلقی؟ دل کی سختی کی وجہ سے۔ دونوں فریقین جو ہیں وہ جھکنے پر آمادہ نہیں ہوتے، ایک کہتا ہے میں کیوں جھکوں، دوسرا کہتا ہے میں کیوں جھکوں، حالانکہ سگے بھائی ہوتے ہیں، سگی بہنیں ہوتی ہیں۔ تو اس کی وجہ سے قطع تعلقی جیسا عظیم گناہ سرزد ہو رہا ہوتا ہے۔ اب اگر ایک کا بھی دل نرم پڑ جائے اور وہ جھک جائے تو گناہ ختم ہو جائے گا۔ تو زیادہ تر گناہ جو ہے نا وہ دل کی سختی ہی کی وجہ سے آتے ہیں وجود میں۔ ظلم، یعنی آپ دیکھیں کوئی کسی یتیم کا مال کھا رہا ہے تو دل سخت ہے تو کھا رہا ہے نا، ورنہ یتیم کے لیے اگر دل میں نرمی ہو تو پھر تو بندہ اپنے پاس سے اس کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ اسی طرح مزدور کا حق نہ دینا، یا رشوت لے کر کسی کا حق مارنا، کوئی بھی ایسا کام، لائن توڑنے سے لے کر قتل و غارت گری تک، اور سیاسی پیمانے پر جو ہے رشوت ستانی تک، جتنے بھی جرائم ہیں ان میں بنیادی چیز دل کی سختی ہی ہے، کیونکہ جہاں کسی کا حق مارتے ہیں کوئی نہ کوئی سفر کرتا ہے، اور جب آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ دوسرا سفر کر رہا ہے تو آپ اس کی تکلیف کی وجہ سے سختی نہیں کر پاتے۔ اگر آپ کا دل نارمل ہے، آپ گھروں میں ہی دیکھ لیں، جیسے بعض ساسیں سخت ہوتی ہیں تو وہ اپنی بہوؤں پر سختی کرتی ہیں، تو دل سخت ہوتا ہے تو کرتی ہیں نا، ورنہ ایک بچی جو پریگننٹ ہے یا وہ ابھی نہیں آئی ہے، اسے کام نہیں آتا، تو اس پر غیر ضروری بوجھ ڈالنا اور اس کو ستانا، تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور اس تکلیف کو سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ساس بھی سخت ہوتی ہے اور جو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی جب نہیں بولتے تو ان کے دل میں بھی سختی ہوتی ہے۔ تو گھریلو پیمانہ ہو، قومی پیمانہ ہو، انفرادی پیمانہ ہو، اجتماعی پیمانہ ہو، سیاسی پیمانہ ہو، بین الاقوامی پیمانہ ہو۔ آپ دیکھیں کشمیر میں جو کچھ ہوا اور ایک عرصے سے ہو رہا ہے، فلسطین میں ایک عرصے سے جو کچھ ہو رہا ہے، برما میں جو کچھ ہو رہا ہے، اقوام عالم چپ ہے۔ کیوں چپ ہے؟ بے حسی ہے نا۔ بے حسی کیا ہے؟ دل میں احساس نہ ہونا، دل کی سختی۔ تو دل کی سختی جو ہے نا، اسی کی وجہ سے سب جرائم سرزد ہوتے ہیں۔ تو دل کی سختی دور کرنے کا نسخہ کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا اور اللہ کو یاد کروانا۔ تو ایسا واز جو دل کی سختی دور کرے، ایسا بیان جو دل کی سختی دور کرے، اسے واز کہتے ہیں۔ واز کی یہ خصوصیت ہوتی ہے۔ تو پھر عموماً اس کا موضوع کیا ہوتا ہے؟ جرائم کی سزا، آخرت، اللہ کی پکڑ۔ تو موعظۃ، ایسی نصیحت جو دل کو نرم کر دے، من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے۔ تو پھر قرآن میں کیا خوبی ہے؟ ایک، یہ دلوں کو نرم کر دیتا ہے،
دلوں کی سختی دور کر دیتا ہے. جیسے عرب تھے نا، قبائلی لوگ تھے، تو آپ کو پتا ہے کہ قبائلی لوگ مہذب علاقوں کے نسبت سخت مزاج ہوتے، تو وہ قبائلی لوگ تھے، سخت مزاج تھے، پرورش ہی ایسی تھی ان کی. مگر قرآن نے انہیں بہت ہی رقیق القلب کر دیا، ان کے دل بدل دیے. تو قرآن پڑھتے تھے اور روتے تھے. تو قرآن میں یہ خوبی ہے کہ وہ دل کی سختی دور کر کے دل کو نرم کرتا ہے. اچھا، سختی اور نرمی سے فرق کیا پڑتا ہے؟ نہیں جاتا. شاباش، صحیح سمجھی آپ. دل کی مثال جو ہے نا وہ زمین کی طرح ہے. اگر یہ سخت ہے تو یہ بنجر ہو جائے گا، ہے نا. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ فصل اگے تو پھر ہمیں اسے نرم کرنا پڑے گا، زرخیز بنانا پڑے گا. زرخیز بنانے کے لیے ضرورت ہے نرمی کی. کوئی سخت زمین جو ہے نا وہ زرخیز نہیں ہو سکتی، کیونکہ سخت تو پتھر اور چٹانیں ہوا کرتی ہیں. تو دل کو زمین کی طرح نرم ہونا چاہیے تاکہ اس میں آبیاری کی اور قبول کرنے کی صلاحیت ہو. اور یہ نرمی آتی ہے آنسوؤں سے. جیسے زمین کو بارشیں سیراب کرتی ہیں نا، بالکل اسی طرح دل کو آنسو سیراب کرتے ہیں. تو اللہ کو یاد کرنا تنہائی میں بیٹھ کر اور رونا اسی لیے اس قدر وقیع ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، جو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے خوف سے رویا اس آنکھ کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. تو اتنی بڑی خوشخبری کیوں دی گئی؟ آنکھ صاف ہونے کے لیے نہیں کہا گیا، اس لیے کہا گیا کہ دل نرم ہو جاتے ہیں ایسے لوگوں کے جو اکیلے بیٹھتے ہیں اور اپنی غلطیوں کو جانچتے ہیں، پھر ان پر رنجیدہ ہوتے ہیں، تو پھر آئندہ وہ غلطیوں سے بچتے ہیں اور پچھلی غلطیوں کا بھی وہ پھر ازالہ کر لیتے ہیں. ان کو احساس جو ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح وہ پھر انہیں بھی سمیٹ ہی لیتے ہیں، اور جو رہ جاتا ہے بچہ کچھ وہ پھر اللہ مینیج کر دیتے ہیں. لیکن پھر وہ لوگ گریجولی چینج ہوتے چلے جاتے ہیں. غلطی کسی بھی شخص سے ہو سکتی ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے کہ ایک اچھا انسان ہے تو وہ غلطی نہیں کرے گا. کوئی بھی کہیں بھی کبھی بھی غلطی کر لیتا ہے. بعض اوقات سمجھ نہیں آتی، بعض اوقات دوسرے کے بہکانے سے ہو جاتی ہے، بعض اوقات شیطان کے بہکاوے میں ہو جاتی ہے، بعض اوقات غصے میں ہو جاتی ہے، بعض اوقات ضد میں ہو جاتی ہے. انسان ہے نا سارے کے ساتھ، فرشتہ تو کوئی نہیں اترا ہوا. لیکن اچھا انسان کون ہے؟ جس کے متعلق اللہ فرماتے ہیں جب ان سے غلطی ہو جاتی ہے غلطی پر اصرار نہیں کرتے، فوراً انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے. تو بس یہی بات ہے. تو جو بہت رونے والے ہیں، اللہ نے بھی کہا نا اوابین، رونے والے، توابین، اوابین، یہ جو صفتیں ہیں، اواب جو ہے یہ بہت رونا، بہت آہیں بھرنا، بہت دعائیں کرنا، بہت پلٹنا. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ رب کریم کے خوف سے اپنی اصلاح کے لیے دعائیں مانگنا ہے. تو یہ رونا جو ہے نا یہ دل کو نرم کر دیتا ہے. آپ کو پتا ہے جب اسکلپچر بنانے کے لیے مٹی لی جاتی ہے تو وہ کس فارم میں ہوتی ہے؟ پاؤڈر فارم میں ہوتی ہے؟ نہیں، پاؤڈر فارم میں نہیں ہوتی. بڑے بڑے مٹی کے ڈھیلے ہوتے ہیں، بڑے بڑے. اور اگر آپ توڑنا چاہیں تو آپ کو ہتھوڑوں سے توڑنا پڑے، مگر ہتھوڑوں سے نہیں توڑتے. بوری کا ایک ٹکڑا لے کر نا اس پہ ریپ کر دیتے ہیں اور اس کے اوپر پانی چھڑکتے رہتے ہیں. کئی دن تک پانی چھڑکتے رہتے ہیں، اتنے بڑے ڈھیلے ہوتے ہیں. جتنا بڑا اسکلپچر بنانا ہے اتنے حساب سے وہ ڈھیلے لیتے ہیں. تو بڑے بڑے مٹی کے ڈھیلے ہوتے ہیں. تو ان کو پھر وہ نا توڑتے نہیں ہیں، ان کو بوری میں ریپ کر کے روز ان پہ پانی لگاتے ہیں. ان کو خشک نہیں ہونے دیتے، روز پانی لگاتے ہیں. وہ پھر ہفتہ 10 دن میں اندر تک نرم ہو جاتے ہیں. پھر اسے اس طرح گوندتے ہیں جیسے آٹا گوندتے ہیں، پھر اس سے اسکلپچر بنتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ مٹی اندر تک نرم ہو سکتی ہے، تو ہمارا دل کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا. تو دلوں کی سختی دور کیے بغیر ہم اپنے اندر مختلف صلاحیتیں پیدا نہیں کرتے، چاہے وہ دنیا کی صلاحیتیں بھی ہوں. جن لوگوں میں تکبر ہوتا ہے نا، نہیں مجھے سب کچھ آتا ہے، کچھ نہیں سیکھ سکتے. جو جھکتے ہیں، مانتے ہیں کہ ہاں اس کام میں ہم کم ہیں، فلاں اچھا کرتا ہے، میں اس سے پوچھوں وہ کیسے کرتا ہے، وہی سیکھتا ہے نا. تو سیکھنے کے لیے، کسی بھی چیز کو سیکھنے کے لیے جھکاؤ ضروری ہے. لہذا دین کو سیکھنے کے لیے بھی عاجزی اور جھکاؤ ضروری ہے. تو قرآن کی یہ خوبی ہے کہ وہ دل کو زرخیز بناتا ہے. کب؟ جب اسے سمجھ کر پڑھا جائے. بغیر سمجھے نہیں فائدہ ہوگا. اس کی وجہ ہے کیونکہ مضامین اثر کرتے ہیں، خالی رٹنے سے اثر نہیں آتا. اگر ایسا ہوتا تو پاکستانیوں سے زیادہ نیک کوئی نہ ہوتا، کیونکہ قرآن کی کوانٹٹی کے اعتبار سے پاکستانیوں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. یعنی پاکستانی قرآن کو کوانٹٹی کے اعتبار سے بہت پڑھتے.
کوئی 7 سپارے روز پڑھ رہا ہے، کوئی 10 سپارے روز پڑھ رہا ہے. عربوں کو آپ دیکھیں وہ ہماری نسبت کوانٹٹی کے اعتبار سے اتنا قرآن نہیں پڑھتے، وہ جتنا سہولت سے، کیونکہ وہ قرآن کو سمجھتے ہیں، یعنی کہ قرآن کے مقاصد کو سمجھتے ہیں، تو وہ اللہ کے حکم کو بھی سمجھتے ہیں جو اللہ نے عطا فرمایا سورہ مزمل میں. جتنا آسانی سے پڑھ سکتے اتنا پڑھ، کوئی تمہارے اوپر ڈنڈا نہیں اٹھایا ہوا، تو لہٰذا وہ جتنا سہولت سے پڑھ سکتے اتنا پڑھتے. اور ہم لوگوں نے اپنے ٹارگٹ رکھے ہوئے ہیں، ہمارے بچے رو رہے ہوں، کھانا پکنے سے رہ جائے، ہم وہ برداشت کر لیتے ہیں، اور ہم قرآن کا وہ وظیفہ نہیں چھوڑتے جو ہم نے پارے طے کر رکھے. تو اگر صرف ٹیکسٹ پڑھنے سے، بغیر سمجھے ٹیکسٹ پڑھنے سے اصلاح ہو سکتی تو پاکستانیوں سے زیادہ اصلاح یافتہ کوئی مسلمان گروہ نہ ہوتا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ گمراہ ہوئی رہے ہیں بدقسمتی سے. تو پھر جب تک سمجھ کر نہیں پڑھیں گے تب تک فوائد حاصل نہیں ہوں گے. تو جب ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں اور سمجھ کر پڑھنے کے لیے اہتمام کرتے ہیں اور پھر ان خصوصیات پر اپنے آپ کو ٹیلی کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر اپنی غلطیاں ڈسکس کرتے ہیں، پھر دل میں نرمی آتی. ٹھیک ہو گیا. تو قرآن کی اس خوبی سے فائدہ اٹھانا ہر مسلمان پر فرض ہے. دل کی اصلاح کرنی ہے نا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسانی جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ اصلاح پا گیا تو پورا جسم اصلاح پا جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے، اور وہ ٹکڑا ہے دل. تو دل کی اصلاح کرنی. اللہ نے بھی فرمایا آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، یہ تو سینوں کے اندر کے دل ہیں جو اندھے ہو جاتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی علاج ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، قرآن پڑھنا. تو قرآن جو ہے یہ دل کی اصلاح کا ذریعہ ہے. اور دل کا پہلا مسئلہ سختی ہے. یہ جو کہہ دیتے ہیں نا اور جب ہمارا کے دیکھا جائے گا، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے جو قرآن پڑھنے کے لیے، یہ سب دلوں کی سختی ہی کے نتائج جس کی وجہ سے بات اثر نہیں کرتی. تو اقبال کہتے ہیں نا مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر. کہ اگر دل سخت نہ ہو تو پھول کی پتی سے ہیرا بھی کٹ سکتا ہے، مگر جب دل سخت ہوتے ہیں تو نرم بات جاہلوں پر اثر نہیں کرتی. تو دل کی اس سختی سے نجات کے لیے قرآن کو فہم سے پڑھنے کے سوا کوئی دوسرا راستہ موجود نہیں ہے. اور آپ دیکھیے کہ جب مختلف وفود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے اور چند دن قرآن سنتے تھے، آپ فوراً انہیں کچھ نہیں کہتے تھے، آپ کہتے تھے اچھا رہو سہو ہمیں دیکھو. تو نمازوں میں حاضر ہوتے تھے، تو نماز تو بھی نہیں پڑھتے تھے، یعنی شریک ہوتے تھے ساتھ مگر سیکھی نہیں ہوتی تھی. اور ویسے بھی اسلام کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی نا یہ. لیکن غیر مسلموں کو بھی نماز میں شریک کیا جاتا تھا، انہیں دعوت دی جاتی تھی کہ آؤ ہماری نمازوں میں شریک ہو. مقصد ہوتا تھا قرآن سنیں اور مسلمانوں کی جماعت کا مشاہدہ کریں. اب وہ جب مشاہدہ کرتے تھے یونٹی وغیرہ کا ایفیکٹ اپنی جگہ پر وہ سب آتا تھا، لیکن سب سے اہم کیا تھا؟ قرآن. وہ قرآن سنتے تھے، ان کے دلوں پر اثر کرتا تھا، کیونکہ عرب تھے نا، سمجھتے تھے، تو دلوں پر اثر کرتا تھا. اور چند دنوں میں وہ خود آ کر یہ سوال کرتے تھے کہ اچھا ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں تو مسلمان ہو کر ہمیں کیا کرنا پڑے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عقائد اور اسلام کی بنیادی شرائط بتاتے تھے اور لوگ مسلمان ہو جاتے تھے. لہٰذا ہر بندہ جو اسلام کا بڑا دشمن تھا اس کے دل کو کس نے کھولا؟ قرآن نے. عمر اس کی بڑی مثال ہے نا، بڑی مثال ہے عمر اس کی. اور آپ دیکھو عتبہ بن ربیعہ بھی اس کی مثال ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ اس نے اپنی تعصب میں اسلام قبول نہیں کیا، مگر جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا اور آپ سے اس نے بات کی تھی کہ جی تم کیا چاہتے ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں اسے قرآن کی کچھ آیتیں سنا دی تھی. جب یہ پیشکش رکھی تھی کہ عورت چاہتے ہو، کہ دولت چاہتے ہو، کہ بادشاہ بننا چاہتے ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں اسے کچھ آیتیں سنائیں. تو وہ واپس آ گیا خاموشی سے اٹھ کر اور کہنے لگا کہ اے سرداران مکہ، جو چیز محمد سناتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ شاعری نہیں ہے. میں نے پوری دنیا میں گھوم پھر کر شاہانے کیسر و کسریٰ کے کلام سنے ہیں اور باتیں سنی ہیں، یہ ایک الگ ہی چیز ہے.
تو میری بات مانو تو محمد کو اس کے حال پر چھوڑ دو. اگر یہ غالب آ گئے تو اپنی ہی قوم غالب آئے گی, اور اگر یہ دوسروں کے ہاتھوں مارے گئے تو ہمارا کام دوسروں کے ہاتھوں انجام پا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. تو ابو جہل نے کہا لو اتبا پر بھی محمد کا جادو چل گیا صلی اللہ علیہ وسلم, اور بات پھر اس بحث کی وجہ سے رہ گئی. تو قرآن دلوں پر اثر کرتا ہے, ہم پر اثر اس لیے نہیں کرتا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہا کیا جا رہا ہے نا. ہم اردو کا ایک شعر سنتے ہیں اور روتے ہیں بیٹھ کر, ہوتا ہے نا ایسا, کوئی شعر سنتے ہیں اور سر دھنتے ہیں, لیکن قرآن کی آیت سن کر اثر نہیں ہوتا کیونکہ پتہ نہیں ہے کہا کیا جا رہا ہے. زبان یار من ترکی ومن ترکی نمیدانم, میرے محبوب کی زبان ترکی ہے, مجھے ترکی نہیں آتی, تو پھر ترکی سیکھو یا محبت ترک کر دو, کوئی ایک کام تو کرو. تو ہم یہ اس یار کی, اس محبوب کی محبت تو ترک نہیں نہ کر سکتے, یہ تو محبوب حقیقی ہے, تو پھر اس کی زبان سیکھ لو, کیا ہو گیا, مشکل نہیں ہے, اور ہمارے لیے تو بہت ہی آسان ہے. میں تو ان لوگوں پر حیران ہوتی ہوں جو کوئی چائنیز ہے, کوئی جاپنیز ہے, کوئی فرینچ ہے, اور وہ اٹھ کر عربی سیکھتا ہے, اور جب وہ بولتے ہیں تو اور پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں تو سچ مچ ان پر قربان ہونے کو دل چاہتا ہے کہ انہوں نے کتنی مشقت کی ہوگی, کتنی مشقت کی ہوگی. اور ہم لوگوں کی تو زبان جو ہے وہ ہے ہی اردو کی اولاد, عربی کی اولاد, اردو, تو بآسانی سیکھ سکتے ہیں. تو یہاں بتانا میں یہ چاہ رہی ہوں کہ قرآن دل کی سختی کا حل ہے, اور دل کی سختی پہلی رکاوٹ ہوتی ہے حق کو قبول کرنے کی راہ میں, تو اسے دور کرنا لازم ہے. لیکن یہ تب تک دور نہیں ہوگی جب تک ہمیں یہ پتہ نہیں چلے گا کہا کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سمجھنے کے لیے تھوڑی بہت مشقت کرنی پڑے گی. نہ پڑھیں گرامر, کچھ نہ پڑھیں. اب دیکھیں ابھی ہم نے بھی تو باقاعدہ گرامر نہیں پڑھی, لیکن آپ کو اب قرآن سمجھ آتا ہے نا سننے سے. میں دعوے سے کہتی ہوں کہ سورہ بقرہ ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں میرے پاس, تو آپ کو قرآن سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. صرف کوئی نیا لفظ ہوگا تو سمجھ نہیں آئے گا, وہ ایک آدھ لفظ ڈھونڈا جا سکتا ہے, باقی آپ کو سب سمجھ میں آئے. وا اور شفا ان, شفا ہے شین فے واو, اس کی روٹ ہے شفا. اس سے دو جو ہے مصدر بنتے ہیں, شفا اور شفا. شفا کنارے کو کہتے ہیں. شفا خفرتن پڑھا ہے آپ نے ترکیب, تم آگ کے گھڑے کے کنارے پر تھے, تو شفا کنارے کو کہتے ہیں, گھڑے کو بھی کہتے ہیں, لیکن بنیادی طور پر کنارے کو کہتے ہیں, کسی گڑھے کے, کسی کھائی کے کنارے کو کہتے ہیں. اور شفا زیر کے ساتھ بیماری سے علاج کو کہتے ہیں. اسی سے شافی اللہ کا نام بنتا ہے, شفا دینے والا. اردو میں شفا استعمال ہوتا ہے صحت کے لیے اردو میں, تو اردو کے معنوں میں خراب نہیں ہے, اچھی بات ہے اگر اصلاح کر لی جائے, مگر اردو میں شفا ہی پڑھا اور بولا جاتا, تو اس سے پھر کوئی خرابی نہیں لاحق آتی, کوئی گناہ کی بات نہیں. زبان کا مسئلہ ہے, یہ قرآن کا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو لوگ بڑے فکر مند ہو جاتے ہیں کہ جی شفا کہا, وہ تو آگ کا گھڑا ہے. نہیں, شفا آگ کے گھڑے کو نہیں کہتے, وہ آگ کا تذکرہ تو آگے آیا, شفا کنارے کو کہتے, ایج کو کہتے, اور وہ بھی عربی ہے. اب اردو میں اکثر زیر والے حروف کو زبر دے دی گئی ہے, اور زبر والے حروف کو زیر دے دی گئی ہے اکثر, تو کوئی اس میں اتنی برائی نہیں ہے, یہ زبان کا فرق ہے. تو اردو میں پھر عام طور پر لوگ شفا بولتے ہیں, تو کوئی بری بات نہیں, اسے مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. لغوی مسائل اور چیز ہیں اور مذہبی مسائل اور چیز ہیں. ٹھیک ہے, عربی میں البتہ شفا ہے, اردو میں بھی اگر شفا کو رائج کیا جائے تو اچھی بات ہے, لیکن جو چیزیں عوام میں معروف ہو جاتی ہیں ان کو بدلنا مشکل ہوتا ہے کافی. جیسے آپ دیکھیں اخلاق لفظ ہے, تو عوام کی زبان میں اخلاق ہے, نام بھی اخلاق ہی بولتے ہیں, یہاں تک کہ اسپیلنگ بھی ای کے ساتھ کرتے ہیں یا آئی کے ساتھ کرتے ہیں. اسی طرح احمد نام ہے, لوگ اسے احمد بولتے ہیں, اور اس کو اسپیلنگ بھی ایون ای آئی کے ساتھ کرتے ہیں. رفت نام ہے اور ہم رفت بولتے ہیں, تو آپ دیکھیں اسپیلنگ بھی RIF کرتے ہیں. تو وہ غلط العوام ہو چکے ہیں, انہیں صحیح کرنے کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہے, تو بڑا مشکل ہے. اسی طرح یہ شفا اور شفا والا قصہ ہے, تو یہ لسانی فرق ہے, آپ اسے اردو کی ادائیگی کہہ سکتے ہیں, کوئی اتنا حرج نہیں ہے. لیما اس کے لیے جو,
لام زیر لی اور ماں دو مل کر یہ کمپاؤنڈ یہ ایک حرف بنا ہے، دونوں ہی حروف ہیں. فی میں الصدوری سینوں میں، صدر جاری ہونے کی جگہ کو کہتے ہیں نا، تو سینے کو کہتے ہیں کیونکہ یہ حسیات کا ایک مرکز ہے، اسی لیے اسے صدر کہتے ہیں، اور صدر کی جمع ہے صدور. وشفاء لما فی الصدور، اور اس میں شفا ہے دلوں کے لیے، سینوں کے لیے. دل کے امراض کی شفا ہے قرآن میں. کون سے امراض ہیں دل کے؟ دل کی سختی. اچھا یہ بھی آپ نوٹس فرمائیں کہ دل کی سختی کو علیحدہ مینشن کیا گیا، کیونکہ دل کی سختی جو ہے نا وہ ایک ایسا مرض ہے جو باقی سارے امراض کی بنیاد بنتا ہے اور ہدایت کے راستے میں حقیقی رکاوٹ بنتا ہے، اس لیے اس کو علیحدہ مینشن کر دیا گیا. ٹھیک ہے. باقی دل کی سختی مرض ہے. دل کا سیاہ ہو جانا تو آخری لیول آ جاتا ہے نا، اللہ رحم فرمائے. کینہ، حسد، بغض، غصہ، پست ہمتی، سستی، ضد، تکبر، ریا، عیش پرستی، ہٹ دھرمی. ضد کی انتہائی فارم آ جاتی ہے ہٹ دھرمی. اور غم، انفاق، نفاق. ہاں جی، غم، مایوسی یعنی ڈپریشن، فرسٹریشن، اور جتنے بھی آپ ذہنی امراض مانتے ہیں، جو سائیکولوجیکل پرابلمز آپ مانتے ہیں، در حقیقت وہ سب دل کے غم ہے. وہم ہونا، گمان کرنا لوگوں پر، شک کرنا، رشتوں پر شک کرنا، یہ سب دل کے امراض ہیں. دماغ کچھ نہیں کرتا بیچارہ، یہ سب دل کے امراض ہیں. اور غم بھی دل کی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے. کیا کہلاتا ہے غم؟ ڈپریشن، جو آج ہر دوسرے تیسرے کو ہے. وہ پھر ڈپریشن کی فارمز ہیں نا، اس میں وسوسہ بھی آتا ہے. یہ سب اصل میں ڈپریشن ہی کی مختلف شکلیں ہیں. وسوسے پیدا ہونا، وہم پیدا ہونا، دوسروں پر شک ہونا، اعتبار نہ ہونا، دوسروں سے خوف محسوس ہونا، فوبیاز ڈفرینٹ قسم کے پیدا ہونا، یہ سب دل کے امراض. اور ان امراض کی شفا کس میں ہے؟ سائیکیٹرسٹ کے پاس نہیں. سائیکیٹرسٹ کوئی علاج نہیں بیچارے کر پاتے. ایک تو وہ آپ کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں، اور کاؤنسلنگ جو ہے نا وہ اتنا فائدہ نہیں دیتی، کیونکہ کاؤنسلنگ کسی بیس پر نہیں ہوتی نا. ان کی کاؤنسلنگ جو ہے نہ وہ اعتبار بڑھاتی ہے، نہ وہ اعتماد بڑھاتی ہے، نہ وہ روٹ کاز بیان کرتی ہے. وہ تو بس گول گول گھماتے ہی رہتے ہیں، کیونکہ ان کا اپنے علم کی نیچے کوئی سالڈ بنیاد نہیں ہے. سائیکالوجی کے علم کی کوئی سالڈ بنیاد نہیں ہے. پھر اس کے علاوہ وہ ریمیڈیز کیا دیتے ہیں؟ گھوم لو، باہر چلے جاؤ، دوستوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرو، شاپنگ کر لو، کپڑے بناؤ، پارٹی اٹینڈ کر لو. گڈ، کر لیا. اب اس کے بعد جو مسئلہ ہے وہ تو وہیں پر کھڑا ہے نا. جیسے اگر میں پریشان ہوں کسی بات سے، اور میں اپنی پریشانی کو وقتی طور پر بھلانے کے لیے کسی دوست کے گھر چلی گئی، 2 گھنٹے وہاں بیٹھی اور گھر آ گئی، ہو گیا. لیکن اب واپس آئی تو پریشانی وہی ہے نا. اب جب پارٹی کے بعد میں واپس آئی گھر پہ تو وہ مسئلہ تو جوں کا توں موجود ہے نا، وہ تو کہیں نہیں گیا. یہ تو فرار ہے، جس طرح نشئی کرتے ہیں. غم آیا ہے، پریشانی آئی ہے، جاؤ جا کے شراب پی لو. اچھا جب شراب کا نشہ اترے گا تو مسئلہ تو وہیں کا وہیں رہے گا. وہ جیسے کہتے ہیں نا کبوتر بزدل ہوتا ہے نا، تو جب بلی آتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ آنکھیں بند کر لیتا ہے. تو بلی تو وہیں رہتی ہے. اسی طرح شتر مرغ کیا کرتا ہے؟ خطرے میں سر جو ہے نا ریت میں گھسا لیتا ہے، تو خطرہ تھوڑی ٹل جاتا ہے. تمہارا اتنا بڑا جسم تو باہر ہے، سر تو اتنا سا ہے تمہارا، اتنی عقل ہی نہیں ہے، اور بزدل ہے یہ. تو مسئلے کو حل کرنا اور سمجھنا کہ مسئلہ کیوں ہے، کسی بھی مسئلے کا یہی حل ہوتا. اب خواہ وہ مسئلہ گھریلو ہو یا کسی بھی قسم کا ہو، تو ضرورت اس امر کی ہوتی ہے کہ اگلے کی بات کو سنا جائے، سمجھا جائے، اور مسئلے کی تہہ تک پہنچ کر اگلے کی غلطی بھی اسے سمجھائی جائے اور اسے صحیح راستہ بتایا جائے. یعنی فرض کرے گھریلو پرابلم ہے، کوئی ذمہ داریوں کا مسئلہ ہے، جی مجھے یہ کرنا پڑتا ہے، جیسے گھروں میں مسائل ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ڈپریشن ہو رہا ہے، تو اسے بتایا جائے کہ بھئی وہ کہاں تک غلط ہیں
اور پھر اگر اس کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے تو اس کو سہارنے کے لیے حوصلہ کہاں سے لائے, کس طرح فیس کرے. تو یہ پھر ساری تعلیمات کہاں آ کر رکتی ہیں؟ دین پر. اچھا پھر دوا کیا دیتے ہیں؟ سونے کی. بالکل, سارا ٹائم سوئے پڑے رہتے ہیں, اور بجائے اس کے کہ وہ بیچارے ٹھیک ہوں, ان کا ذہن اور بیمار ہوتا جاتا ہے, کیونکہ جو چیز آپ استعمال نہیں کرتے وہ خراب ہوتی ہے. قدرتی اصول ہے, آپ کوئی مشین لے کے رکھ دیں خراب ہو جائے گی. اچھا جو لوگ زیادہ دیر بیٹھے رہتے ہیں ان بیچاروں کی ٹانگوں میں درد اور کمر کے مہروں میں درد نکلنا شروع ہو جاتا ہے. جتنے بھی یہ بیچارے گورنمنٹ ہوتے ہیں نا جاب میں, ان کو یہ دقت آتی ہے, کیونکہ وہ بیٹھے رہتے ہیں نا سارا ٹائم. ان کا کام ہوتا ہے کلرکوں کا, ان کا سارا ٹائم بیٹھ کے کام کرتے رہتے ہیں, تو ان کی کمر کے مہروں میں, گھٹنوں میں کم عمری میں ہی تکلیف پیدا ہو جاتی ہے. تو جو چیز ہم استعمال نہیں کرتے, فطری اصول ہے, وہ چیز خراب ہو جاتی ہے. اب جب سوئے رہے, نہ جسم استعمال کیا نہ دماغ استعمال کیا, تو رفتہ رفتہ دماغ بھی کند ہونے لگتا ہے اور جسم بھی بیکار ہونے لگتا ہے. وہ ایک چھوٹا سا مسئلہ جسے تھوڑی سوجھ بوجھ کے ساتھ حل کیا جا سکتا تھا, وہ ایک مستقل مرض بن جاتا ہے. تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ مسائل دماغ کے نہیں ہیں, یہ دل کے مرض ہیں. اچھا ہوتا کیا ہے؟ ساس بہو کے جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ اگر دماغ ہو تو جھگڑے ہی نہ ہو, دماغ ہی تو نہیں ہوتا, دل کا مسئلہ ہے. ساس سے بہو برداشت نہیں ہوتی کہ میں نے اتنی محنت سے گھر بنایا, سجایا, بیٹے کو پالا بھی آگے شیئر کرنے کے لیے, اور بہو کو جی جینون جو ہے غصہ چڑھتا ہے کہ ہر بات میں ساس موجود ہے, ہر بات میں ساس موجود ہے. اب اصل مسئلہ دل کا ہے, نہ ساس کے دل میں بہو کے لیے گنجائش آ رہی ہے, نہ بہو کے دل میں ساس کے لیے گنجائش آ رہی ہے. اس کا حل کیا ہے؟ ان کے درمیان رواداری پیدا کرنا, ان کو دل بڑا کرنے کی, وسعت قلبی کی تعلیم دینا. کوئی سائنس یہ تعلیم نہیں دیتی, کوئی سائیکیٹرسٹ یہ نہیں بتاتا. کون بتائے گا؟ قرآن بتائے گا, مومن کا حق بتائے گا. اچھا ساس پر بہو کا کتنا حق ہے, بہو کا ساس پر کتنا حق ہے, بڑی سیکنڈری بحث ہے یہ. پرائمری بحث تو یہ ہے ایک مومن کا ایک مومن پر کتنا حق ہے. جب ہم اس حق کو مان لیں گے تو ساس بہو تو بعد میں آتی ہے, پہلے تو ہم دو مومن عورتیں, تو سب کچھ حل ہو جاتا. اسی طرح ایک بندہ گلٹ کا شکار ہے, اس نے کچھ برا کر دیا, کچھ کر دیا, اب اس گلٹ کی وجہ سے وہ مسلسل پریشان رہتا. جیسے ہمارے میٹرک کے نصاب میں اردو میں ایک ڈرامہ ہوا کرتا تھا دستک, I don't know آپ کو یاد ہے کہ نہیں. تو اس میں ایک ڈاکٹر ہوتا ہے, بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے, تو اسے ہر وقت لگتا ہے دروازہ بج رہا ہے. اس کی بیوی بیچاری بار بار جا جا کے چیک کرتی ہے, کہتی ہے کوئی نہیں بج رہا, لیکن وہ کہتا ہے نہیں بج رہا, دیکھو دیکھو کہ دروازہ بجا رہا ہے. تو پھر ایک نوجوان ڈاکٹر جس کے زیر علاج ہوتا ہے وہ آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ اس کی, وہ کہتی ہے کہ اس سے مجھے پاگل کر دیا ڈاکٹر صاحب نے, ہر وقت دروازہ بج رہا ہے دروازہ بج رہا ہے کرتے رہتے. وہ کہتا ہے آپ کو کوئی گلٹ ہے؟ تو وہ پھر اسے بتاتا ہے کہ ہاں جب میں نے نئی نئی پریکٹس شروع کی تو بہت مجھ پہ پریشر تھا کام کا. تو ایک دن رات کو 2 بجے میں تھکا ہوا گھر آیا, تو ایک بابا جی آئے بوڑھے, تو انہوں نے دروازہ بجایا. تو میرے ملازم نے کہا کہ ابھی تو وہ آئے ہیں تو نہیں آئیں گے نا, لیکن اس نے بہت دروازہ بجایا, یہاں تک کہ مجھے اٹھ کر آنا پڑا. تو اس نے کہا میرا بیٹا بہت بیمار ہے, اسے چل کر دیکھ لیں. تو میں نے کہا کہ میں اتنا تھکا ہوں میں نہیں جا سکتا, اور میں واقعی بہت تھکا ہوا تھا, اور اس وقت غصے میں آ کر سو گیا. تو وہ بابا پتہ نہیں کب تک رات کو میں دروازہ بجاتا رہا, کہ سوئے ہوئے میں مجھے اس کے دروازہ بجانے کی آواز آتی رہی. تو صبح میں اٹھا تو مجھے بہت افسوس ہوا, میں نے تلاش بھی کرنے کی کوشش کی, لیکن قریب سا آدمی تھا, پتہ نہیں چلا. تو آج تک مجھے یہ احساس جرم میرے دل سے نہیں گیا کہ اس رات شاید کاش میں چلا جاتا. تو وہ لڑکا کہنے لگا کہ اب آپ اس گلٹ کو دل سے جانے دیں, میں اسی بابے کا پوتا ہوں, میرا باپ اس رات مر گیا تھا, لیکن میرے دادا نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے ڈاکٹر بنائیں گے. تو مجھے بار بار یہ قصہ سناتے تھے کہ تم کبھی کسی کو انکار مت کرنا. تو اب آپ اس بات کو فرگو کریں. تو گلٹ ہے نا, آدھے سے زیادہ ذہنی مریض گلٹ کی وجہ سے ذہنی مریض ہوتے. اب کوئی سائیکیٹرسٹ کا کوئی حل نہیں دے سکتا, لیکن مذہب بہت اچھا حل دیتا ہے. اللہ کے سامنے رو, گڑ گڑاؤ, توبہ کر لو, ہے نا, وہ گلٹ تمہارا ختم ہو جائے گا, اور ہو جاتا ہے. اپنی معافی مانگ لو, اللہ رب کریم سے معذرت طلب کرو, اپنے اس کام کی اصلاح کرو, اور جہاں تک ہو سکے ازالہ بھی کرو. پورا ازالہ ہو سکتا ہے تو پورا کرو, یعنی کسی کا حق مارا ہے, وہ شخص موجود ہے, اس کا حق اس کے حوالے کر دو. اگر وہ مر گیا تو صدقات کرو, اس کا مال اللہ کی راہ میں دے دو.
یعنی بہت کچھ ہو سکتا ہے. اب یہ جب حل ہو جائے گا وہ بندہ صحت یاب ہو جائے گا. جب گلٹ نکل جاتا ہے نا تو پھر مرض ختم ہو جاتا ہے. لیکن یہ گلٹ مذہب نکال سکتا ہے, سائیکالوجی نہیں نکال سکتی, سائیکالوجی کے بس میں نہیں. تو یہ دل کے امراض ہیں, ٹھیک ہے, ان کی کچھ حقیقی حل کرنے پڑتے ہیں. سائیکالوجی کے پاس مسائل کا حل نہیں ہے کیونکہ اس علم کی بنیاد ادھوری ہے نا. نہ کوئی پراپر میڈیسن ہے, دماغ کو ٹریٹ کرنے کی کوئی میڈیسن نہیں, ٹھیک ہے, اور نہ ان کے پاس کسی پرابلم کا کوئی صحیح سولوشن ہے. ہر چیز کا فرار ضرور موجود ہے. ٹھیک ہو گیا. تو سائیکالوجی کے اعتبار سے ایک بلکہ لطیفہ ہی کہہ لیں ہے کہ ایک برطانوی شخص کو ڈر لگتا تھا کہ بیڈ کے نیچے کوئی ہے, تو وہ ایک سائیکیٹرسٹ کے پاس گیا. تو اس کو کہنے لگا کہ مجھے بچپن سے ہی ڈر لگتا ہے جب میں بیڈ پہ جانے لگوں کہ بیڈ کے نیچے کوئی ہے. تو اس نے کہا کہ آپ میرے پاس مہینے میں 2 دفعہ آئیں تو ہم کاؤنسلنگ کریں گے, تو کچھ عرصے میں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اس نے کہا کہ پر وزٹ فیس کتنی ہے؟ اس نے کہا $200. پاؤنڈ سوری. اس نے کہا ٹھیک ہے, تو میں سوچوں گا اس بارے میں پھر بتاؤں گا. کچھ عرصے بعد ڈاکٹر کی اس سے ویسے راستے میں ملاقات ہوئی, تو اس نے کہا آپ دوبارہ آئے نہیں میرے پاس. اس نے کہا میرا مسئلہ حل ہو گیا بغیر پیسوں. اس نے کہا کہ اچھا وہ کیسے؟ اس نے کہا جی میں نے اپنا یہ مسئلہ اپنے ایک پاکستانی دوست سے شیئر کیا, تو اس نے مجھے اس کا حل بتایا کہ پلنگ بیچ اور میٹرس پہ سونا شروع کر دو. تو میرا مسئلہ حل ہو گیا اور مجھے کچھ دینا بھی نہیں پڑا. جو پیسے ملے تو اس سے میں نے ایک بڑا جو ہے نا LED خرید لیا. تو کچھ مسئلوں کے سالڈ حل ہونے چاہیے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ سائیکالوجی کسی چیز کو سالڈ بنیادوں پر حل نہیں کرتی. سائنس کچھ چیزوں کو بہت اچھا ڈیل کرتی ہے, جیسے فزیکل ڈیزیزز کو. آپ کسی فزیکل ڈیزیز کا شکار ہوتے ہیں, لاجک بنتی ہے نا, آپ کو اینٹی بایوٹک دیتے ہیں, اینٹی وائرل میڈیسنز دیتے ہیں, جس قسم کی بیماری ہے اس کے مطابق دیتے ہیں. وہی بات سمجھ آتی ہے. اب جو آپ کی سائیکیٹرک پرابلم ہے اس میں آپ کا سائیکیٹرسٹ آپ کو کچھ بھی نہیں دے رہا, اصل میں کچھ بھی نہیں دے رہا. نہ وہ ایڈوائز دے رہا ہے پراپر, وہ بھی فرار ہے, نہ وہ کوئی دوائی دے رہا ہے پراپر, وہ بھی فرار ہے. تو وہ پھر آپ کو دے کیا رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں دے رہا. یعنی میری ایک جاننے والی خاتون تھی, تو وہ کبھی بالکل سلو ہو جاتی تھی اور کبھی ہر کام کی جلدی, یعنی ایسے کہ نیند دیوانی لگتی تھی, اس طرح کی جلدی. ہاتھ بھی تیز سے چلاتی تھی اور منہ بھی تیز سے چلاتی تھی اور بات بھی تیز تیز کرتی تھی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ کی حالت میں یہ فلکچویشن کیوں آتی ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ مجھے نا کچھ سائیکولوجیکل پرابلم ہے جس کی میں دوائی لیتی ہوں. تو وہ اگر کبھی ڈاکٹر دوائی کی ڈوز کم کرتا ہے, دوائی سیٹ نہیں ہو رہی, دوائی کی ڈوز کم کرتا ہے تو میرے مزاج میں بہت سستی آ جاتی ہے اور میں اپنے نارمل پیس پہ کام نہیں کر سکتی. اور جب وہ دوائی کی ڈوز تھوڑی سی بڑھاتا ہے تو میرے مزاج میں غیر معمولی تیزی آ جاتی اور میں نارمل پیس پہ کام نہیں کر سکتی. تو درمیان میں کہیں پر دوائی سیٹ نہیں ہو رہی. یعنی آپ کے دماغ میں جو سیکریشنز پیدا ہوتے ہیں وہ ہمیں مختلف کاموں کے لیے انسٹرکشنز دیتے ہیں. تو وہ جو مادے ہیں ان کی مقدار اس قدر بڑھ جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے کہ رویے میں ایب نارمیلٹی آ جاتی ہے. تو یہ اللہ نے جو سسٹم رکھا ہے اس کو ہینڈل کرنا اتنا آسان نہیں, اور خاص طور پر دماغ جس کو آپ کسی میٹر سے ناپ نہیں سکتے. بخار کو تو آپ ناپ لیتے ہیں نا, کینسر کا جو پھوڑا ہے وہ اندر کتنا بڑا ہو گیا ہے آپ اس کو ناپ سکتے ہیں. دماغ کو تو آپ کچھ نہیں ناپ سکتے کہ ذہن میں کیا چل رہا ہے. اور پھر کوئی کسی کو پوری بات نہیں بتاتا, بتا نہیں سکتا. بتا سکتا ہے. ممتاز مفتی بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں آدھی باتوں سہیلی سے بھی چھپا لی جاتی ہے. کوئی کسی کو پوری بات نہیں بتاتا. ہاں ایک ذات ہے جسے ہر کوئی ہر بات بتا سکتا, وہ ہے اللہ. تو کوئی سائیکیٹرسٹ نہیں کہے گا جاؤ توبہ کر لو, تم گلٹ فیل کر رہے ہو جاؤ جا کے توبہ کر لو, اس کی تو دکان بند ہو جائے گی. لیکن قرآن یہ بتائے گا گلٹ فیل کر رہے ہو, بوجھ محسوس کر رہے ہو,
جو گناہ ہے اسے ایڈمٹ کر لو، توبہ کر لو، جتنا ممکن ہے ازالہ کر دو، اور آئندہ گناہ سے باز رہو. ٹھیک ہے، آگے چلو. یہاں رک جانے کی، اسٹک ہو جانے کی ضرورت نہیں. اگر تم ایک کام اچھا نہیں کر سکے، کوئی دوسرا اچھا کام کر لو، اس کا رستہ تلاش کرو. تو جتنے بھی ہمارے آج کے مسائل ہیں، اور چونکہ آج کل ڈپریشن، فرسٹریشن بہت عام ہے، اور لوگ ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ کوئی ایسا سائیکیٹرسٹ ملے جو مسائل حل کرے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مسائل پیدا ہی اپنی اصل سے دور ہونے کی وجہ سے ہو رہے ہیں. جب دل کو اس کی غذا نہیں ملتی، اطمینان نہیں ملتا، تو پھر وہ بے قرار ہو کر، پریشان ہو کر ہمیں بھی پریشان کرتا. اور دلوں کا سکون کس میں ہے؟ اللہ کو یاد رکھنے میں. اللہ کو یاد رکھنے سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کو یاد رکھنا، ان کے مطابق اپنی زندگی کو ریگولرائز کرنا. خالی اذکار مراد نہیں ہے اس سے. میں نے بڑے بڑے لمبے وظیفے کرنے والوں کو راتوں کو جاگتے دیکھا ہے بے قراری کے باعث، اور مایوس دیکھا ہے. تو میں اس بات پہ بہت غور کرتی رہی ایک طویل عرصہ کہ جب اللہ کی یاد میں سکون ہے تو ان کو وہ سکون کیوں نہیں ملا. اللہ کو یاد رکھنے میں سب سے اہم ذکر اللہ کے احکامات یاد رکھنا. صرف زبان سے اللہ اللہ کرتے رہنے سے کچھ نہیں ہوتا. تو جو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، اللہ کو اپنی عملی زندگی میں یاد رکھتا ہے، وہ سکون پاتا. اور ذکر کی سب سے کم تر شکل جو ہے وہ اذکار ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اذکار کی اہمیت نہیں ہے، بہت اہمیت ہے، لیکن اللہ کے اذکار کی اقسام میں یہ سب سے نیچے ہے. سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ نماز، اور اس کے بعد قرآن. ٹھیک ہے. اور اللہ کا ذکر حقیقی معنوں میں کیا ہے؟ اصل میں پوری زندگی میں اللہ کو یاد رکھنا. اللہ کا ذکر یہ ہے کہ مجھے بات کرنی ہے تو سچ کرنی ہے کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے. مجھے دوسروں سے رویہ کیسا رکھنا ہے، مجھے حقوق کیسے ادا کرنے، مجھے فرائض کیسے ادا کرنے، مجھے کپڑے کیسے پہننے. بے شک میری خواہش ایسے کپڑے کی ہے، لیکن میں نہیں لے سکتی کیونکہ میرے رب نے مجھے اس کی اجازت نہیں دی. تو اللہ کو اپنی زندگی میں شامل کرنا، اپنے ساتھ لے کر چلنا، یہ حقیقی ذکر ہے. ٹھیک ہے. اور ظاہری ذکر میں، جسمانی ذکر میں سب سے افضل نماز ہے. نماز کے بعد قرآن ہے، اور قرآن کے بعد وہ اذکار ہے جو ہمیں سکھائے گئے. تو اذکار بہت فائدہ مند ہے، بہت ہی فائدہ مند ہے، بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہمیں دینی ترقی میں، تقویٰ کے حصول میں. لیکن اگر ہم صرف اذکار کر رہے ہیں اور اپنی زندگی میں اللہ کو نہیں لا رہے تو پھر اذکار فائدہ نہیں دیں گے. یہ ایسے ہی ہے جیسے میڈیسن آپ لے آئے ہیں، نسخہ رکھ لیا ہے، نسخے کو پڑھی جا رہے ہیں، دوائی کھا نہیں رہے، تو دوائی فائدہ نہیں نہ دے گی. بالکل اسی طرح اگر ہم قرآن کو زندگی میں شامل نہیں کر رہے، دین کو زندگی کا حصہ نہیں بنا رہے، اور خالی تسبیحیں پڑھے جا رہے ہیں، تو ایسے ہی ہے کہ دوائی لا کے رکھ لی ہے، روز اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے ہیں کون کون سی دوائی ہے، اور استعمال نہیں کر رہے، تو فائدہ کیسے ہونا؟ نہیں ہونا فائدہ. ہاں، جو زندگی کو ڈھال رہا ہے دین میں، دین کے سانچے میں، اس کو تھوڑا ذکر بھی بہت فائدہ دے گا، بہت فائدہ دے گا. تو لہٰذا حقیقی ذکر بھی کریں اور ظاہری ذکر بھی کریں، تب کام چلے گا. اللہ کو زندگی میں شامل کریں، زندگی کا حصہ بنائیں. تو پھر اول تو یہ ڈپریشن، فرسٹریشن یہ ہوتی نہیں. کیونکہ میں نے بہت اس چیز پر غور کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ تو چلے نبی تھے، تو صحابہ کو ڈپریشن کیوں نہیں ہوا کبھی؟ اتنا ان کو تکلیفیں دی گئی، اتنا کچھ ہوا. اب جیسے ابو سلمہ سے ان کی بیوی بچہ چھین لیے گئے، اور ام سلمہ کو بھی روک لیا گیا ظاہر، تو میاں بیوی ایک دوسرے سے الگ ہو گئے، ڈپریس نہیں ہوئے. ہم نہیں دیکھتے کوئی ڈپریشن میں جا کر بیٹھے، اپنے کام کیے جا رہے ہیں، نارمل زندگی بسر کر رہے ہیں. کوئی ڈپریشن نہیں آیا. کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ کیا ان کے سینوں میں دل نہیں تھے؟ کیا انہیں محبت نہیں تھی؟ ایسا تو کچھ نہیں ہے نا. اتنی محبت تھی ام سلمہ اور ابو سلمہ میں کہ جب ابو سلمہ نے وفات پائی ہے تو ام سلمہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ یہ دعا کیا کریں کہ اللہ مجھے اس سے بہتر عطا فرما. تو کہتی میں دعا تو پڑھتی تھی اور سوچتی تھی ابو سلمہ سے بہتر کون ملے گا. یعنی اتنا پیار تھا انہیں ابو سلمہ سے، اور ابو سلمہ کو ان سے. تو سوال یہ ہے کہ پھر ان کو ڈپریشن کیوں نہیں ہوا؟ کسی کے بچے مر گئے،
کسی کے بچے چھین لیے گئے، کسی کے بچے کافر رہے، 100 طرح کے مسائل جھیلے ان لوگوں نے. کسی کو ہم ڈپریسڈ نہیں دیکھتے، فرسٹریٹ نہیں دیکھتے. ریزن کیا تھی؟ دین کے مطابق زندگی بسر کرنا، اللہ کے احکامات کو قبول کرنا. تو وہ یہ جانتے تھے کہ ہم جو کر رہے ہیں ہم صحیح کر رہے ہیں. اب اگر ہمارے صحیح عمل کی وجہ سے جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اس کی وجہ سے دوسرا کوئی ہمیں ترک کر رہا ہے، چھوڑ رہا ہے، تو ہم اس مسئلے کا کوئی حل نہیں کر سکتے. اور اللہ کے ساتھ تعلق ہونے کی وجہ سے انہیں اللہ پر بھروسہ بھی تھا، توکل بھی تھا. تو ان اسباب کی وجہ سے وہ کبھی فرسٹریٹ ہوتے ہی نہیں تھے. تو ہم فرسٹریٹ اس وجہ سے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں اللہ شامل نہیں ہے. اسی لیے تو جب ہم پر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو ہم ڈھونڈتے ہیں ایسے بابے جو اللہ کے ساتھ ایسا لنک رکھتے ہوں کہ ہمارا کام کروا دیں. ہمارا اپنا لنک جو نہیں ہے، اپنا لنک ہو تو کھڑے ہو جائیں، کہیں اللہ جی یہ مسئلہ ہے حل کرا دیں. ہم سفارشیں ڈھونڈتے پھرتے ہیں، بابے ڈھونڈتے پھرتے ہیں، عمل ڈھونڈتے پھرتے ہیں، وظیفے ڈھونڈتے پھرتے ہیں. تو فرسٹریشن اور ڈپریشن کی وجہ ہی زندگی میں اللہ کو شامل نہ کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ اور اس کا حل یہ ہے کہ ہم واپس آئیں اور اللہ کو زندگی میں شامل کریں. کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس اس کا کوئی حل موجود نہیں. اس کا مطلب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سائیکالوجی کو ایز سبجیکٹ آپ پڑھانا بند کر دیں. کچھ چیزوں میں بہت فائدہ مند ہے. ایسے بچے جو مینٹلی ریٹارڈڈ ہیں ان کو کچھ بہتر کرنے میں یہ بہت مدد دیتی ہے، ان کے مسائل کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے. یا جو سچ مچ ذہنی مریض ہوتے ہیں، نیم پاگل قسم کے افراد جن کو دورے پڑتے ہیں، ملکی کے یا اور اس قسم کے مسائل ہوتے ہیں، ان میں سائیکالوجی بہت اچھی سائنس ہے ان کو ہینڈل کرنے میں. لیکن صحیح افراد، بالکل نارمل افراد جو ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں، یعنی ڈپریسڈ ہوتے ہیں، فرسٹریٹ ہوتے ہیں، اس کا حل سائیکالوجی کے پاس نہیں، کیونکہ یہ اصل میں ذہن کے امراض ہیں ہی نہیں، یہ دل کے مرض. اور دل کی شفا قرآن میں ہے. اور جو ہمارے گناہوں کے بھی امراض ہیں، جتنے بھی ہم نے ابھی گناہ گنے ہیں، ان سب کا علاج بھی قرآن میں ہے. کیونکہ اصل میں قرآن پڑھنے سے اللہ پر، آخرت پر عقیدہ مضبوط ہوتا ہے. ہر گناہ کا حل یہ ہے اللہ دیکھ رہا، اور یہ یقین ہمیں صرف اور صرف قرآن عطا کرتا. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے قرآن پھر ہمارے تمام امراض قلبی کا حل ہے. اب کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے جو ہم ڈھونڈتے ہیں نا کہ کوئی ایسا پیر مل جائے جو ہمیں بدل دے، ہمارے دل کو بدل دے. اللہ کوئی شارٹ کٹ نہیں دے رہے. اللہ کہہ رہے ہیں تمہارے دلوں کی شفا ہے، لیکن قرآن پڑھنے کا کوئی شارٹ کٹ ہے؟ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، آپ کو سیکھنا پڑے گا. تو ہدایت کا بھی کوئی شارٹ کٹ نہیں، ہمیں گریجول لینی پڑے گی اور اسے اپنے اوپر اپلائی کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی. جیسے میں نماز نہیں پڑھتی، اللہ نہ کرے، تو میرے پاس کوئی ایسا راستہ نہیں ہے، کوئی ایسا وظیفہ نہیں ہے جسے پڑھنے سے مجھے نماز کی عادت پڑ جائے. مجھے نماز کی عادت ڈالنا پڑے گی. الارم لگاؤں، کسی کو تاکید کروں کہ مجھے نماز کے لیے اٹھا دو، یعنی اپنے آپ کو روٹین میں لانا پڑے گا، جیسے اور کاموں کے لیے لانا پڑتا ہے. کوئی بھی، جیسے آپ کہتے ہیں اچھا میرا وزن بڑھا ہے تو میں صبح کی واک کروں گی، یا ویسے بی پی ہائی رہتا ہے تو صبح کی واک کروں گی، اور عادت نہیں ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ الارم لگاتے ہیں، یا کسی جانے والے کو کہتے ہیں اچھا مجھے ساتھ لے کر جانا، تبھی عادت بنتی ہے نا. کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. نماز کی عادت بھی تبھی بنے گی، یا خود اپنے اوپر چیک رکھیں، یا کسی نمازی کو کہیں کہ وہ آپ کے اوپر چیک رکھے، تب جا کر آپ میں نماز کی روٹین آئے گی، نماز کی عادت پڑے گی. ٹھیک ہے؟ اس کے سوا کوئی راستہ نہیں.